بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا اگلا شعر ہے یضحکنا عنک البرد المنہم۔ سب سے پہلے ہم اس شعر کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں کہ مصنف رحمت اللہ علیہ اس شعر میں کہہ کیا رہے ہیں۔ ترجمہ ہے، اس سے پیچھے نا شعر کا دوسرا مصرع نہیں لکھا مصنف نے، تو اس کو ذکر کر دیتے ہیں تاکہ ترجمہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ اس سے پیچھے والا مصرع ہے بیز سلاس کنعاج جمن، بیز سلاس کنعاج جمن، تین خوبصورت چہروں والی عورتیں جو اپنی گردن اور آنکھوں کے حسن اور جسم کی چستی میں جنگلی گائے کے بچے کی طرح ہیں۔ وہ عورتیں ایسے دانتوں سے ہنستی ہیں، یضحکنا، وہ عورتیں ایسے دانتوں سے ہنستی ہیں، عن کل برد المنہم، جو اپنی لطافت میں پگھلے ہوئے اولوں کی طرح ہیں، جو اپنی لطافت میں پگھلے ہوئے اولوں کی طرح ہیں۔ شعر کا ترجمہ تو ہو گیا، تین خوبصورت بیز سلاسن۔ ویسے بیز تو انڈے کو بولتے ہیں نا، بیز انڈے کو، جی جی سر جی 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 سر تو یہاں انڈے سے مراد ان عورتوں کا حسن ہے۔ بیز سلاسن، تین خوبصورت عورتیں، کنعاج جمن، جم بولتے ہیں جنگلی گائے کو، جم جنگلی گائے، اور نعاج بولتے ہیں اس کے پھرتیلے بچے کو۔ تو تین خوبصورت چہروں والی عورتیں جو اپنی گردن اور آنکھوں کے حسن اور جسم کی چستی میں جنگلی گائے کے بچے کی طرح ہے، یضحکنا، وہ ہنستی ہے، عن کل برد المنہمی، ایسے دانتوں سے جو اپنی لطافت میں پگھلے ہوئے اولوں کی طرح ہے۔ یضحکنا، وہ ہنستی ہیں ایسے دانتوں سے، کل برد المنہمی، جو اپنی لطافت میں پگھلے ہوئے اولوں کی طرح ہے۔ برد بولتے ہیں اولوں کو، اور المنہم پگھلے ہوئے۔ اب مصنف رحمت اللہ علیہ اس شعر کو لائے کیوں؟ مصنف اس شعر کو لائے یہ بتانے کے لیے کہ کاف جارا یہ کبھی تشبیہ کے لیے آتی ہے اور کبھی مثل کے معنی میں ہوتی ہے۔ کبھی کس کے معنی میں ہوتی ہے؟ مثل کے معنی میں۔ جیسے یہاں پر کل برد المنہمی ای مثل البرد المنہمی، کل برد المنہمی ای مثل البرد المنہمی، یہاں کاف تشبیہ مثل کے معنی میں ہے۔ سر جی، تشبیہ ہے یا مثل ہے، بات تو ایک ہی ہوئی نا؟ جیسے اولوں کے مانند ہیں اس میں بھی جیسے اولوں کے مانند، یہی ترجمہ ہوتا ہے؟ ہاں، ترجمہ ایک جیسے ہی ہوگا۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ہم ترکیب اسی حصے کی کر لیتے ہیں، یضحکن عنک البرد المنہمی، پیپر میں بھی جب آئے گا تو یضحکنا، سر جی پیپر میں آئے گا تو اسی حصے کی ترکیب کرنی ہوگی نا، پچھلا حصہ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا۔ ہاں ہاں اسی کی کریں، پیپر میں آئے گا بھی اتنا ہی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یضحکنا جمع مؤنث غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، تو ضمیر اس کے اندر فاعل بن جائے گی، عن حرف جار ہے۔ اچھا دیکھیں نا، یہاں پر ہم کاف کو صرف حرف کیوں نہیں مانتے، مثل کے معنی میں کیوں رکھتے ہیں؟ یہ میں نے سبق میں بھی بتایا تھا، وہ اس لیے کہ دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ کاف حرف ہی ہے یہاں پر، تو پھر ایک دوسرا اعتراض وارد ہوتا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عن بھی حرف ہے اور کاف بھی حرف ہے، حرف پر تو حرف داخل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے مصنف نے کہا کہ یہاں کاف جو حرف ہے وہ مثل اسم کے معنی میں ہے، تو یہاں حقیقت میں مثل لفظ تھا، اس مثل لفظ کو حذف کر کے کاف کو لایا گیا، تو عن حرف پر داخل نہیں ہے بلکہ عن اسم پر داخل ہے۔ تو ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ عن حرف جر، کاف بمعنی مثل مضاف، البرد موصوف، المنہمی صفت، موصوف صفت مل کر مثل کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر عن حرف جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یضحکنا سے متعلق، یضحکنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ البردی موصوف ہے، المنہم صفت ہے، اور جی، کاف جار ہے، یہ کاف کیا چیز ہے سر جی؟ کاف مثل کے معنی میں مضاف ہے، صرف مل کے کیا بنے گا؟ کاف مثل کے معنی میں، اور مثل یہاں پر مضاف ہے، نہیں، مضاف الیہ بنے گا۔ مضاف مضاف مثل مضاف۔
نہیں نہیں، بردی موصوف ہے اور یہ صفت ہے نا المنہم، جی جی، تو موصوف صفت مل کر کیا بنے گا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ بنے گا، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہو گیا. آئن کس کے پھر متعلق ہوگا؟ یضحک نہ فعل کے. آئی مضاف الیہ پھر آئن کا مجرور بن جائے گا. جی مجرور مجرور بن جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی، اس سے اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا اس سے آگے ہے. میں نے لکھا ہوا ہے 279، صفحہ نمبر 279. صفحہ نمبر نہیں، صفحہ نمبر ہوگا 142. 142 اس کتاب میں تھوڑا سا اس سے پیچھے ہوگا. یہ والا شعر: احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. ہم سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہی دیکھیں گے. احب الصالحین، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں. ولست منهم، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں. حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں. لعل اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یرزقنی صلاحا، مجھے بھی درست ہونے کی توفیق عطا فرما دیں گے. امید ہے کہ مجھے بھی اللہ درست ہونے کی کیا فرما دیں گے؟ توفیق فرما دیں گے، توفیق عطا فرما دیں گے. اب یہاں پر مصنف اس کو لائے کیوں؟ مصنف اس لیے لائے کہ لعل یہ آتا ہے امید کے لیے. لعل یہ کس کے لیے آتا ہے؟ امید کے لیے، جیسا کہ اس شعر کے اندر امید کے معنی میں ہے لعل. اب اس کی ترکیب کر لیتے ہیں ہم. ترکیب بھی کی آسان، اتنی مشکل نہیں ہے. اس کی ترکیب ہے: احب فعل ہے، ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے. الصالحین یہ اس کا مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، بلکہ آپ یوں کریں احبو کو فعل بنائیں، اس میں ضمیر کو ذوالحال بنائیں. احبو کے اندر جو ضمیر ہے نا، آنا ضمیر جو فاعل بنے گی بعد میں، اس کو بنانے حال، ذوالحال. الصالحین مفعول بھی. وہ حرف جار، لستو فعل ناقص، ضمیر اس میں اس کا اسم، اور منہم جار مجرور مل کر ثابت فعل سے متعلق ہو کر لستو کی خبر. لستو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر حال، حال ذوالحال مل کر یہ جملہ حالیہ ہو جائے گا. جملہ حالیہ. سر یہ لعل پتہ کیسے لگ اللہ رہا ہے کہ یرزقنی صلاحا. ذوالحال حال بنانا ہے؟ جی، یہ پتہ کیسے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ ذوالحال حال بنانا ہے؟ ترجمہ دیکھیں نا، ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں: احب الصالحین، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں. ولست منہم، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں. آگے وہ اپنی حالت بیان کر رہا ہے نا، کہ میری حالت یہ ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں. نہیں تو حالانکہ ہم نہ لگائیں، ہم یہ کہیں کہ اور میں ان میں سے نہیں ہوں، حالانکہ آپ تو ہاں، لست کا آپ بے ترجمہ شک نہیں. اور لگا لیں، لیکن ہو تو حالت ہی بیان رہی ہے نا. وہ ٹھیک ہے اپنی حالت ہی چلیے، بیان کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے، صحیح ہے صحیح ہے. جی. لعل اللہ یرزقنی صلاحا. لعل حرف، الحروف مشبہ بالفعل، لفظ اللہ اس کا اسم، یرزق فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل، نون یا زیر نی مفعول بھی اول، اور صلاحا مفعول بھی ثانی. یرزق فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اول، مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعل کے لیے خبر. لعل حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. امید ہے نا. جی جی. اچھا جی، اب اس سے اگلا شعر دیکھتے ہیں ہم. اس سے اگلا شعر ہے صفحہ نمبر 100، میرے پاس تو ہے 47، اس سے تھوڑا سا پیچھے ہوگا.
صفحہ نمبر 100 یہ والا 140 ہے یہاں پر، صفحہ نمبر 140۔ اما والذی ابقا واضحکا، آگاہ ہو جاؤ قسم ہے اس ذات کی جو ہساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے اور ہساتا بھی ہے۔ والذی، اور قسم ہے اس ذات کی اماتا جو مارتا ہے، واحیا اور زندہ رکھتا ہے۔ والذی امرہ الامر، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کا حکم ہی حقیقی حکم ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کا حکم حقیقی حکم ہے۔ اب اس شعر کو مصنف لائے کیوں؟ یہ دیکھیں نا، اوپر مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ 3 حروف ہیں جو تنبیہ کے لیے آتے ہیں، حروف تنبیہ کی بحث کی چل رہی ہے نا، تنبیہ کے لیے آتے ہیں، الا، اما اور ہما، یہ اور ہاں۔ الا اور اما یہ تو داخل نہیں ہوتے مگر جملے پر، چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ اسمیہ کی مثال یہ دے دی، الا انہم هم المفسدون، یہ مثال ہے اس کی کہ یہاں پر اما جو ہے جملہ فعلیہ پر داخل ہے، تو یہ بتانے کے لیے کہ اما جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے، اس کے لیے بطور دلیل یہ والا شعر ذکر کر رہے ہیں۔ اما والذی یبقى واضحک والذی یمات واحیا والذی یمرہ الامر، یہ جملہ جو آگے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کیسے ترکیب کریں گے انشاءاللہ وہ سمجھ میں آ جائے گا، آسان سی ترکیب ہے۔ اما حرف تنبیہ، واو قسمیہ جارہ، واو قسمیہ جارہ، الذی اسم موصول، اب کا فعل، ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، اضحک معطوف، ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر معطوف، یہ معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر، الذی اسم موصول کا صلہ، وہ موصول صلہ مل کر معطوف علیہ، وہ قسمیہ جارہ، الذی اسم موصول، اماتا فعل، ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، احیا معطوف، ضمیر اپنے فاعل سے مل کر، معطوف علیہ مل کر، الذی اسم موصول کا صلہ، الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر معطوف اول، وہ قسمیہ جارہ، الذی اسم موصول، امر مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر الذی اسم موصول کا صلہ، الذی اسم موصول اپنے صلے سے مل کر مبتدا، الامر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر، یہ اقسم فعل سے متعلق، اقسم فعل سے متعلق، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، یہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اب یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کے اوپر یہ اما داخل ہے۔ سر جی یہ اقسم فعل تو متعلق کر دیا ہم نے، تو اما کا کیا کیا ہے؟ اما تو حرف تنبیہ ہے نا، بس اس کو ترکیب میں نہیں آئے گا؟ نہیں ترکیب میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک۔ اچھا اس کے بعد اگلا شعر دیکھیں، اس کے بعد میرے پاس کتاب میں صفحہ نمبر 151 پر ہے، یہاں تھوڑا سا پیچھے آئے گا، یہ والا شعر صفحہ نمبر 144۔ يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، يسر المرء آدمی کو خوش کرتا ہے، ما ذهب الليالي راتوں کا چلا جانا، وكان ذهابهن له ذهابا حالانکہ راتوں نے تو گزرنا ہی تھا، حالانکہ راتوں نے تو گزرنا ہی تھا۔
اچھا جی، اب اس ترکیب کو مصنف کیوں لائے؟ اس شعر کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کیوں لائے؟ اس لیے لائے کہ حروف مصدر تین ہے، ما، ان اور انا. جو ما ہے، ما، اور اسی طرح ان، یہ آتے ہیں جملہ فعلیہ کے لیے. اس کی پہلی مثال قرآن مجید کی آیت سے دی ہے، فضاقت علیکم الارض بما رحبت. یہاں ما مصدری ہے، رحبت مصدر کے معنی میں ہے. دوسری مثال یہ شعر ذکر کی. شعر کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ ما جو کہ حرف مصدر ہے، یہ فعل پر داخل ہوتا ہے. یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل پر داخل ہوتا ہے. اور فعل پر داخل ہونے کے بعد یہ آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. آنے والے فعل کو یہ کس کے معنی میں کرتا ہے؟ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. تو ہم نے ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیا. راتوں کا گزرنا انسان بندے کو خوش کرتا ہے، حالانکہ راتوں کے گزر جانے سے اس کی اپنی عمر بھی کم ہو جاتی ہے. وکان، حالانکہ ذہاب ہونا، راتوں کا چلا جانا، لہو ذہابا، وہ اس کا اپنا گزرنا ہے، اس کا اپنا جانا ہے. یعنی راتیں گزر رہی ہے تو عمر بھی تو ساتھ گزر رہی ہے نا. راتوں کا گزرنا بندے کو خوش کرتے ہیں، حالانکہ راتوں کے گزر جانے سے اس کی اپنی عمر بھی کم ہو رہی ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف. یسر فعل ہے، یسر، اور المرء اس کا مفعول بھی مقدم ہے. ما مصدریہ ہے، ذهب فعل ہے. ما مصدریہ، اب ما مصدریہ کی وجہ سے ذهب فعل مصدر کے معنی میں ہے. اور اللیالی، ذهب فعل، اللیالی اس کا فاعل ہے. اللیالی اس کا کیا ہے؟ فاعل. تو یہ کیا نام ہے اس کا؟ ما مصدریہ اپنے فعل سے مل کر یسر کا فاعل ہے. یسر فعل اپنے مفعول بھی مقدم اور فاعل مؤخر سے مل کر یہ ذوالحال ہے، ذوالحال. آگے وکان ذہابہن لہو ذہابا، سادی وہ اس کی سمجھ نہیں آئی حالیہ. کیا کیا ترکیب کی ہے، سمجھ نہیں آئی. جی یہ سر فعل ہے، آگے مر کے مفعول بھی ماں ہاں، مفعول مظہریہ. بھی مقدم ہے نا. ٹھیک ہے، ماں مظہریہ ہے. ما مصدریہ ہے، اور ذہب اللیالی فعل فاعل مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یسر کا فاعل. اچھا، یہ سر کا پھر فائل ہے یہ. یسر فعل اپنے مفعول بھی مقدم فاعل مؤخر سے مل کر ذوالحال. وہ حالیہ کانا فعل ناقص، ذہابہن مرکب اضافی اس کا اسم، لہو ظرف لغو ہو کر اپنے ماں بعد ذہابن سے متعلق ہے. اور ذہابن فعل ناقص کانا کی خبر ہے. ذہابن فعل ناقص کانا کی کیا ہے؟ خبر. کانا فعل ناقص ہے نا. ذہابہن، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کانا کا اسم ہو جائے گا. اور لام حرف جار، ہو مجرور، جار مجرور مل کر ذہابن سے متعلق. ذہابن یہ کانا فعل ناقص کی خبر ہو جائے گا. کانا اس فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر حال، حال ذوالحال مل کر جملہ حالیہ. یہ جار مجرور استاد جی ذہابن سے کیسے متعلق ہوئے ہیں؟ یہ اس میں فائل ہے ٹھیک ہے. مصدر ہے، مصدر ذہاب. ذہابن سے جار مجرور مصدر سے متعلق ہو گیا. جی بعد والے نا. ہاں، بعد والے کے ساتھ. جی. تو اس میں پھر اس کا فائل بھی نکالیں گے. نکال لیں، ٹھیک ہے، نہ نکالیں وہ بھی ایک ہی بات ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر فائل نکالیں تو کیا نکلے گا؟ ہوا. ہاں ہوا. صحیح. آگے چلے. جی جی. ٹائم کیا ہو گیا؟ یہ ٹائم ہو گیا بس. سوری، 23 ہو گیا. کتنے منٹ رہ گئے؟ 3 منٹ رہ گئے. چلو ایک اور شیئر ہو جائے گا. آگے کتاب کا صفحہ نمبر میرے پاس ہے 153.
یہاں پر ہے 146. افیدت ترحل غیر ان رکابنا لما تزل برحالنا وکأن قدن. سب سے پہلے تو ہم اس کا ترجمہ ہی دیکھیں گے. اس کا ترجمہ بھی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. اس کا ترجمہ ہے ہمارے چلے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے. عقیدت ترحل، عقیدت قریب آ گیا ہے. الترحل چلے جانے کا وقت، ہمارے چلے جانے کا وقت. ترحل رحلت سے ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں وہ فلاں بندہ رحلت فرما گیا ہے، مطلب چلا گیا ہے. عقیدت ترحل، ہمارے چلے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر ابھی تک ہماری سواریاں کجاووں ہی میں ہیں. غیرہ مگر، ان رکابنا بے شک ہماری سواریاں، لما ابھی تک، تزل برحالنا وہ ہمارے کجاووں میں ہی ہیں. وکأن قدن، وکأن قدن گویا کہ وہ سواریاں چلی گئی ہیں. عقیدت تراحل ہمارے چلے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، مگر ہماری سواریاں کجاووں میں ہیں. اور سواریاں جب کجاووں میں ہوتی ہیں کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوچ کر چکی ہیں، چلی گئی ہیں. کجاوے رکھتے ہیں نا پھر وہ چلتی ہیں سواریاں، گویا کہ وہ چلی گئی ہیں. جاوے کس کو کہتے ہیں سر جی؟ کجاوا جو سواری کے اوپر رکھا ہوتا ہے، وہ اونٹ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کجاوا رکھا ہوتا ہے، اس کے اچھا وہ اوپر زین بیٹھ کے زین سواری زین کرتے ہیں. جی اچھا وہ جو جس میں بیٹھتے ہیں. جی جی. اچھا. آپ ادھر تراحل چلے جانے کا وقت ہمارا قریب آ گئے، مگر بے شک ہماری سواریاں، لما تزل برحالنا وہ ہماری کجاووں کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. وکأن قدن گویا کہ وہ جا چکی ہے. ترجمہ ہو گیا اس کا. مصنف لائے کیوں اس کو؟ اس لیے لائے کہ کبھی قد کے بعد فعل کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. جیسے یہاں پر قدن، قد کے بعد فعل نہیں ہے، صرف نون ساکن ہے، فعل یہاں پر موجود نہیں ہے. اس لیے لائے یہ بات بتانے کے لیے. اصل میں تھا وکأن قد زالت. اب اس کی ترکیب دیکھ لیں. آفیدہ فعل الترحل مستثنى منه غیر حرف استثناء. ان حرف مشبہ بالفعل، رکابنا مرکب اضافی اس کا اسم. لما تزل، لما تزل فعل نفی جہد معلوم. لما، لما لام امر آپ پڑھتے ہیں نا، جیسے ہم نے پڑھا تھا کلا لما یقضی ما امر. لما تزول فعل نفی جہد معلوم. با جارا، رحالنا مرکب اضافی ہو کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو ہو کر تزل فعل سے متعلق. اور تزل کے اندر جو ہی ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے، وہ حالیہ ہے. کأن، یہ کأن اصل میں تھا کأن، کأن یہ کأن مخفف من المثقلہ ہے، اصل میں تھا کأن، اسی سے ہم نے اس کو تخفیف دے دی. تو کأن حرف مشبہ بالفعل، یہ کأنہ کے ساتھ ضمیر تھی کأنہا، وہ ہاں ضمیر محذوف کأن کا اسم ہے. اور قدن اس کے آخر میں جو نون ہے یہ نون ترنم ہے. اور یہاں پر فعل محذوف ہے زالت. زالت فعل اپنے فاعل سے مل کر کأن حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. کأن حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر حال ہے، حال ذوالحال مل کر تزل اس کا یہ فاعل ہے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے. سمجھ آ گیا یہ بھی؟ جی جی سر جی آ گیا.
حافظ صاحب کو سر جی اب ہوسٹ بنا دیں، میں دوسرے ساتھ صاحب کو کال کر لوں، انہوں نے کہا تھا وہ کال کر لیا کریں مجھے ذرا۔ ٹھیک ہے